کبھی سوچا ہے کہ انسان کے اندر وہ کون سی آگ ہے جو اسے کچھ بڑا کچھ غیر معمولی کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اسی کو تو ہم ایمبیشن کہتے ہیں، یعنی بڑے عزائم۔ اور اس طاقتور جذبے کو سمجھنے کے لیے ہم آج 400 سال پیچھے جائیں گے اور ایک عظیم فلسفر فرانسس بیکن کے مضمون آف ایمبیشن سے کچھ سبق سیکھیں گے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ بیکن کا ماننا ہے کہ ایمبیشن ایک ایسی ٹرانسفارمیٹیو قوت ہے، ایک ایسی طاقت جو انسان کو بلندیوں پر پہنچا سکتی ہے۔ یہ وہ چنگاری ہے جو عظیم کارناموں کو جنم دیتی ہے، لیکن یہی آگ اگر بے قابو ہو جائے تو سب کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے۔ اور یہیں پر ایمبیشن کا سب سے بڑا پیراڈاکس یعنی تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہی وہ توانائی ہے جو بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرتی ہے، اور یہی طاقت انہیں زمین بوس بھی کر دیتی ہے۔ بیکن کا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اسے اچھا یا برا نہیں کہتے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی فطرت کی ایک بنیادی، ایک بہت ہی طاقتور حقیقت ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بیکن کے نزدیک ایمبیشن اخلاقی طور پر نیوٹرل ہے، یعنی نہ اچھا نہ برا۔ یہ بالکل بجلی کی طرح ہے، آپ اس سے شہر روشن بھی کر سکتے ہیں اور تباہی بھی لا سکتے ہیں۔ سارا کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ اسی نازک توازن کو دکھا رہی ہے۔ جب بڑے عزائم کو ایک مثبت سمت دی جائے تو یہ جدت، ترقی اور کامیابی کا انجن بن جاتے ہیں، لیکن جب یہی جذبہ خود غرضی میں بدل جائے اور بے لگام ہو جائے تو انسان اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کو کچلتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس پیچیدہ خیال کو سمجھانے کے لیے بیکن ایک شاندار استعارہ، ایک میٹافور استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایمبیشن کو ایک طاقتور لیکن جنگلی گھوڑے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور یہی مثال اس کی اصل فطرت کو سمجھنے کی کلید ہے۔ تو اس مثال کا مطلب بالکل صاف ہے۔ اگر ایک ماہر سوار، ایک سکلڈ رائڈر اس کی لگام تھام لے، اسے صحیح راستے پر چلائے، تو یہی گھوڑا اسے تیزی سے اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ لیکن اگر سوار ناتجربہ کار ہو یا لگام ڈھیلی چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی گھوڑا بے قابو ہو جائے گا، بھٹک جائے گا اور سوار کو گرانے کے ساتھ ساتھ سفر کو ناکامی پر ختم کر دے گا۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بیکن کا فلسفہ اس جذبے کو دبانے یا ختم کرنے کا نہیں ہے، ان کا پورا زور اس کے مینجمنٹ پر ہے۔ چیلنج اس بے پناہ توانائی کو قابو میں لانا ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے اور اسے کسی تعمیری مقصد کی طرف موڑنا ہے۔ تو پھر یہ بڑے عزائم رکھنے والے لوگ اس سرکش گھوڑے کے سوار آخر ہوتے کیسے ہیں؟ بیکن نے ان کی شخصیت کے کچھ واضح نقوش بھی بیان کیے ہیں جو کافی دلچسپ ہیں۔ دیکھیں، ان کی سب سے بڑی طاقت ان کے کرسٹل کلیئر مقاصد اور غیر متزلزل عزم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے، وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کا فن بھی جانتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں چالاکی کا سہارا لینا پڑے یا خوشامد کا۔ آج کے دور کی پرسنل برانڈنگ اور انفلوئنسر ثقافت کی یاد دلاتا ہے نا؟ لیکن بیکن خبردار کرتے ہیں کہ ان کی یہی طاقت ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن سکتی ہے۔ ان کی اڈیپٹیبلٹی بے اصولی میں بدل سکتی ہے۔ ان کی ظاہری عاجزی اکثر صرف اعتماد جیتنے کے لیے ایک پرفارمنس ہوتی ہے، اور اپنے مقصد پر شدید توجہ ان کی ٹنل ویژن بن کر انہیں صحیح اور غلط کے فرق سے اندھا کر سکتی ہے۔ بیکن ان لوگوں کے رویے میں ایک بڑی دلچسپ تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ طاقت کی سیڑھی پر بالکل نیچے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ عاجز، ان سے زیادہ خدمت گزار کوئی نہیں لگتا، لیکن جیسے جیسے یہ اوپر چڑھتے ہیں ان کی اصل انا، ان کا اصل تکبر سامنے آنے لگتا ہے، اور یہیں بیکن کا وہ مشہور قول یاد آتا ہے کہ انسان کا اصل کردار مشکلات میں نہیں بلکہ طاقت ملنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ اتنے طاقتور اور ممکنہ طور پر خطرناک ہیں تو ان کا سب سے زیادہ اثر کہاں ہوتا ہے؟ بیکن ہمیں سیدھا سیاست اور حکومت کے میدان میں لے جاتے ہیں، جہاں طاقت کا کھیل اپنے عروج پر ہوتا ہے اور بڑے عزائم سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بیکن حکمرانوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پہچانو اور انہیں احتیاط سے استعمال کرو۔ انہیں کبھی بھی طاقت کے مرکز جیسے خزانے یا فوج کا کنٹرول مت دو، کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ سب سے اونچی کرسی پر ہوگی۔ اس کے بجائے ان کی توانائی کو ریاست کے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ انہیں ایسے بڑے اور مشکل کام سونپو جو مرکز سے دور ہوں۔ مثال کے طور پر انہیں کسی مشکل جنگی محاذ پر بھیج دو یا کسی دور دراز سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو۔
اس طرح ان کی آگے بڑھنے کی بھوک بھی پوری ہوتی رہے گی، وہ مصروف بھی رہیں گے اور ان کی ساری توانائی ریاست کو مضبوط کرنے میں خرچ ہوگی۔ یہ حکمت عملی آج کی کارپوریٹ دنیا کے اسٹریچ اسائنمنٹس کی طرح ہے۔ آخر میں بیکن ایمبیشن کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک عملی منصوبہ، ایک پلے بک پیش کرتے ہیں۔ یہ 4 اصول کسی بھی رہنما کے لیے ہیں، چاہے وہ ملک چلا رہا ہو یا ایک ٹیم جو اس طاقتور جذبے کو تعمیری بنانا چاہتا ہے۔ پہلا اصول، انہیں کبھی فارغ مت چھوڑو، کیونکہ ایک فارغ اور ایمبیشس ذہن سازشیں کرتا ہے۔ دوسرا، انہیں سکھاؤ کہ طاقت ذمہ داری لاتی ہے۔ تیسرا، ان کی توانائی کو ذاتی فائدے سے ہٹا کر کسی بڑے مقصد جیسے معاشرے کی خدمت سے جوڑ دو۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، انہیں اقدار سکھاؤ، یعنی صرف میں کے بجائے ہم کے بارے میں سوچنے کی ترغیب دو۔ تو بیکن کا حتمی پیغام یہی ہے کہ بڑے عزائم کو چینل کرنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ یہ کسی شخص کی شدید خواہش کو ذاتی مفاد کے دائرے سے نکال کر اجتماعی بھلائی کی طرف موڑنے کا عمل ہے، جہاں اس کی توانائی ایک تعمیری قوت بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بڑے عزائم بذات خود غیر جانبدار ہیں۔ یہ نیوکلیئر توانائی کی طرح ہیں۔ آپ اس سے ایک شہر کو توانائی دے کر روشن بھی کر سکتے ہیں یا اسی توانائی سے اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ انتخاب ہمیشہ استعمال کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، بیکن نے تو یہ باتیں 17ویں صدی کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے لکھی تھیں، لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص کو ایمبیشس بننے کی ترغیب دی جاتی ہے، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ عقل مند حکمران کون ہے جو ہماری اس اجتماعی ایمبیشن کو صحیح راستہ دکھائے گا؟ کیا یہ ہماری حکومتیں ہیں، ہماری کمپنیاں، یا پھر اب یہ ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذاتی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر کے اس بے لگام گھوڑے کی لگام خود تھامے؟